नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर मुख्तलिफ़ तबसरे और तज्ज़िये और उनके बारे में मुख्तलिफ़ राय का इजहार किया जा रहा है। मेरे व्यूवर्स ने भी कहा कि आपने चूँकि उनकी तीसरी शादी पर मुबारकबाद भी पेश की थी, तो आप भी उनके बारे में कुछ कहें। मैं हाज़िर हूँ। मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहु मा अता व कुल्ल शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा। हमें बतौर मुसलमान, बतौर मुवहिद, यही वो अल्फाज हैं जो ज़ुबान से अदा करने चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मरने से पहले जब हमारी मौत हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो और हमारी ज़ुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रज़ा और फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। नबियों और सिद्दीक़ीन और शुहदा और सालिहीन का पड़ोस अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर बहुत सारी वीडियोज़ नशर की गई हैं और बहुत सारे उलमा अपने ज़ाविये से उसकी शख्सियत पर मुख्तलिफ़ अंदाज से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि अहले हदीस से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को उन दिनों से जानता हूँ जिन दिनों में उन्होंने मेरा चैनल बंद करवाया था। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे ये जो पिछले चंद बरसों पहले, तकरीबन 15 साल पहले, जब गालिबन वो जियो में नौकरी किया करते थे, तो उस वक्त जियो वालों ने कॉपीराइट की वजह से, चूँकि डॉक्टर आमिर लियाकत की एक गुफ्तगू मैंने रिकॉर्ड कर ली थी चैनल पर और वो अपलोड कर दी थी, तो मुझे वो रिकॉर्डिंग बड़ी भारी पड़ी थी। इसलिए उन पर तबसरा मैं आज जो करने जा रहा हूँ, दरअसल इस जाविये से कर रहा हूँ कि उनकी जो वीडियोज़ आप तक पहुँच रही है वो बड़ी सोच समझ कर आप हज़म करें। जी हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का ताल्लुक़ एक ख़ास मकतब फ़िक्र से था और हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं हमारी जमात के, फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद, 20 साल आमिर लियाकत साहब ने उनके साथ मिलकर जियो पर, बोल पर और पीटीवी पर और न जाने किन किन चैनलों पर मसलके अहले हदीस की तरवीज के लिए उन्होंने क़ारी खलीलुर रहमान जावेद को हमेशा मौका दिया है। तो मेरी तरफ से तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तर्ज़ पर आमिर लियाकत हुसैन साहब काम कर रहे थे कि कुरान और सुन्नत को भी मौका दिया जाता था नुमाइंदगी करने का स्टेजेस पर, जहाँ शर फैलती थी वहाँ खैर भी हुआ करती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि शर के बाद खैर होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने किसी एक आलिम दीन को फ़ोन किया तो उसने बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा हर शर के पेट से खैर निकलती है। और बहुत सी खूबसूरत बातें कहने वाला, बहुत सी अच्छी उर्दू बोलने वाला इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम यह होना चाहिए कि जो उसकी छोड़ी हुई चीज़ें हैं उससे हम आँख बंद करके तस्लीम ना करें, बल्कि तहक़ीक़ी ज़हन बनाकर हर उसकी गुफ्तगू को नोट करें और कुरान और सुन्नत पर परख कर उसको अपनाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हर वो मीडिया पर जो बात फैलाई जा रही है, आमिर लियाकत हुसैन साहब कोई मुहक्किक आदमी नहीं थे, वो बहुत उर्दू अच्छी बोलते थे, बहुत अच्छे एंकर थे और उर्दू और शायरी में और अदब में बाकमाल बहुत अच्छी खिताबत और बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू किया करते थे। लेकिन उनकी इस गुफ्तगू के बावजूद भी वो बहुत सी बदअक़ीदगी पर मबनी और बहुत सी झूठी नसीहतें या बहुत सारी झूठी अहादीस, मनगढ़ंत अहादीस भी पेश किया करते थे। हाँ, अब मैं तो हैरत में रह गया, आज ही किसी ने मुझे उनकी वीडियो भेजी। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब झूठी रिवायत पेश कर रहे हैं और ऐसे अंदाज से पेश कर रहे हैं कि जिस
کو جس کی جتنی بھی اصلاح کی جائے کم ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی آواز سنواؤں گا کیونکہ کاپی رائٹ سے میں ڈرتا ہوں, میرا چینل پہلے ہی بند ہو چکا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیں. نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے. نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے. ایک ایسا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبل عمر جہاں تعمیر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اور ایک صحابی آتے ہیں اور صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ گناہ کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں. بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے جو بات کہی ہے وہ دراصل بے بنیاد ہے. یہی وجہ بنی کہ ان کے اوپر میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں یہ پیش کر سکوں کہ جب بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کوئی ویڈیو اور کوئی آڈیو آپ دیکھیں تو ان کی ہر گفتگو کو تحقیقی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اسمبلی ہے پاکستان کی, کریم پاکستان کی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, پڑھے لکھے لوگ, دانشور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے, حالانکہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود نہیں ہے. اس ویڈیو کا لنک آپ کو میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ترمذی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ. اب یہ ترمذی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہے, حالانکہ حدیث کی صحیح کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کے واقعات نقل نہیں کیے ہیں. عام شور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیٹی کو دفن کیا تو وہ رونے لگی اور بابا بابا مجھے معاف کر دیجئے. اس طرح کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے, اور یہ بہت خطیب ممبر پر چڑھ کر بیان کرتے ہیں. عمر فاروق کی نسبت سے جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ تو جھوٹا ہے. وہ شیعوں نے من گھڑت بنا کر آپ کو اور ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ جس صحابی کا واقعہ نقل کر رہے ہیں وہ بھی نہ بخاری مسلم میں موجود ہے اور نہ ہی ترمذی شریف میں موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں, جو انہوں نے نام نہیں لیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیا گناہ ہوا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. اب زندہ دفن کیا تھا اور وہ رونے لگتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے ہوتے تو میں تمہیں سب سے زیادہ اس سزا سے گزارتا. اب تم ایمان لا چکے ہو اس لیے تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی زبان سے آپ سنتے ہیں, براہ کرم ان پر تبصرہ کرنے والے ہوں یا ان کے چاہنے والے ہوں یا ان کے زبان سے آپ سنیں. قرآن و سنت سے اگر وہ ثابت واقعات ہیں تو انہیں قبول کریں, ورنہ اکثریت واقعات کی ایسی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہوں یا اور دوسرے علماء ہوں, وہ بس جو من میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں. بس اسمبلی میں بیٹھ کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں, اور جبکہ یہ روایت نہ بخاری کے اندر موجود ہے, نہ امام مسلم نے نقل کی ہے, اور کسی بھی معتبر محدث نے اس طرح کے واقعات کو نقل نہیں کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے, میری طرف سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر صرف یہ پیغام ہے کہ وہ ایک خوبصورت اردو بولنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کی ہر ویڈیو, ہر آواز, ہر گفتگو تحقیقی نظر سے سنیں, سمجھیں, دیکھیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا کی اس زہر سے بہت زیادہ متاثر ہیں کہ جو بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اور وہ آپ اس کو صحیح قبول کر لیتے ہیں, تو براہ کرم ایک لمحے کے لیے رک جائیے اور اپنی اصلاح کیجیے اور راسخ علماء سے جڑ جائیے. کیوں؟ جب تک کہ آپ علماء سے اس طرح کے واقعات نہیں پوچھیں گے, آپ کو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو نہیں پائے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی ہر ویڈیو, جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے اردو نہ سیکھیں, اردو ضرور سیکھیں, لیکن عقل کے ساتھ. اس کو اس قدر عقیدت مندی سے نہ دیکھی جائے ان کی ویڈیوز
کہ جو بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں، ان کی ہر بات کو قرآن و سنت پر پرکھیں، ہر بات کو راسخ علماء سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ میں تو پہلے بھی کئی ایسے بڑے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں ایک نام رکھتے ہیں، جنید جمشید صاحب ہیں، بہت بڑا کی شخصیت تھے، لیکن جب بھی بات کرتے تھے تو کہیں نہ کہیں کو موضوع روایت بھی بیان کر دیتے تھے، جھوٹی روایات بھی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عامر لیاقت حسین صاحب بھی ہیں، بہت عمدہ اردو بولنے والے تھے، بہت اچھی شخصیت ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تحقیقی مادے کو مرنے نہیں دینا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور راسخ علماء سے جڑیں۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جس طرز پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب آپ کے ساتھ مل کر رمضان ٹرانسمیشن میں اور قرآن و سنت کی شمع روشن کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پھر ایسا سما وجود میں آئے کہ آپ قرآن و سنت کی شمع روشن کرتے رہیں، اور جہاں اسٹیج پر شر پھیلتا تھا وہاں آپ اپنی زبان سے خیر کے گل کھلایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔